یہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہے؟ عرض کی تھی رب کریم ایک درزی میرا بچپن دا دوست ہے. فرمایا اچھا جاؤ جے پھر ایڈا ہی دوست ہے تو پھر اپنے دوست کو اج سوئی تے لے کے آؤ. سوئی اس دور میں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی, اس دور میں بھی کوئی اہمیت میرے خیال سے آج بھی سستی ترین ایٹم ہے حضرت. مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا دور, میں نے 25 پیسے کی بھی خریدی ہے, میں نے 50 پیسے کی بھی خریدی ہے, میں نے 1 روپے کی بھی خریدی ہے جب والدہ صاحبہ حیات تھی. اب نہیں مجھے پتا اب اس کی کیا قیمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس, وہ بڑا خوش ہوا کیونکہ صرف دوست نہیں سر مبارک پہ تاج نبوت بھی سجا ہوا ہے. باتیں ہوتی نہیں, وہ آخر خود ہی عرض کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بھائی تو درزی ہیں تو پھر تیرے کو سوئیاں تو واہ ہوں گی بڑیاں. فرمایا انہیں واہ وچوں صرف ایک سوئی دے دے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت جان منگو تے حاضر ہے, سوئی نہیں دینی. آپ نے فرمایا تیری میری دوستی کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت؟ ان کا بالکل گل ٹھیک ہے لیکن سوئی نہیں میں دینی. آپ کو ہے طور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی رب کریم کہتا ہے کہ تیری میری دوستی کے سامنے سوئی کی کوئی حیثیت نہیں لیکن سوئی دینی. آپ نے فرمایا کلیم پھر جائیں. آپ پھر گئے, وہ لکھا قدموں میں گر گیا, ساری سوئیاں پیش کی, اپنے پہلے والے سلوک پہ معافی بھی چاہیے, معافی دے چھوڑو بد دماغ خراب ہو گیا, ساری ہی تڑیاں ایک نہیں سی دے رہے ہیں ان کے اندر ساری ہی تڑیاں. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی؟ عرض کی تھی رب کریم پہلے ایک نہیں سی دیندہ کہ اندر ہم ساری ہی تڑیاں. فرمایا پہلے بھی اس کے دل میں نے ڈالا تھا, اب بھی اس کے دل میں نے ہی ڈالا ہے. جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی. اب کیونکہ موضوع تھوڑا میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو طویل کروں. حضرت جی پاکستانیاں دا اس لیے کوئی بیلی نہیں کہ ہوں ساڈا وہ نہیں بیلی ہے, میں موضوع کھل جائے گا. چلو بات آ گئی. ساڈا پاکستانیاں دا اس لیے ہوں کوئی بیلی نہیں کیونکہ ساڈا وہ بیلی, اسی کوئی گل ہوتی نہیں منی ہے. یہ وکری بات ہے حضرت. کتنے پاکستان کے حالات خراب چل رہے ہیں. مجھے نہیں جی یاد پڑتا کوئی ایک بندہ کدی میرے کو آیا ہوئے اور اس نے آ کے پوچھا ہے حضرت دسو ہاں قرآن کی کہندا ہے. میں احمد میر دی بھی سن لئی, میں نجم سیٹھی دی بھی سن لئی, میں جناب وسیم بادامی دی بھی سن لئی, میں وہ دی بھی سن لئی, میں وہ دی بھی سن لئی, میں وہ دی بھی سن لئی. حضرت تسی دسو ہاں قرآن کی کہندا ہے کیوں حالات اتنے خراب ہو گئے, کیوں زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے, کیوں آسمان ہم سے روٹھ گیا. گندم پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہم ہے, نمک پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہم ہے, یورینیم ہمارے پاس ہے, لتھیم ہمارے پاس ہے, تانبا ہمارے پاس ہے, کوئلہ ہمارے پاس ہے, سونا ہمارے پہاڑوں میں پڑا ہے. کوئی دنیا کی ایسی نعمت نہیں جو پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی. انجیر میرے پاس, بادام میرے پاس, اخروٹ میرے پاس, چلغوزہ میرے پاس, زیتون میرے پاس, کھجور میرے پاس. کون سی ایسی نعمت ہے دنیا کی جو پاکستان میں نہیں ہے؟ آم میرے پاس, کینو میرے پاس. حضرت دسو ہاں قرآن کی کہندا ہے. ساریاں دی میں سن بیٹھا, او دی بھی سنی, او دی روز راتی میں گھنٹہ بہ کے جناب لت رکھ کے تے میں سننا وا فلانا چینل ہو. حضرت دسو ہاں قرآن کی کہہ رہے نہیں جے پاجی آیا کوئی ایک بندہ نہیں آیا پوچھن لئی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, کیوں حالات اتنے خراب ہوئے. وہ پتہ نہیں حضرت کسی نے پوچھنا آنا کہ نہیں آنا ہے کوئی. چلو آج بیٹھے ہیں سارے مل کے تو میں بتا دیتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ نَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. قرآن ہے جی, غالب کا شعر نہیں, میر تقی میر کی غزل نہیں, نصرت کی قوالی نہیں. قرآن پڑھا میں نے آپ کے سامنے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو. اوے پاکستان والے ہو, تاڑی میری اتھوں نہیں جے تنگ ہوئی, تاڑی میری اتھوں تنگ ہوئی, اور کھلنی بھی اتھوں جے تھلو کسے کو لوگ کھلنی نہیں. آپ ایویں اس پہ آسے ہیں لگائے بیٹھے ہوئے. وہ کھول لے گا, وہ ٹھیک کر, کسی ایک سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ٹھیک آپ نے اور میں نے خود ہی کرنی ہے. اور میں چلو اس کو آسان کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی معیشت کا دروازہ بند ہے, سارے بڑا زور مارنے پہ کہ دروازہ کھل جائے. چابی لان ڈے رہے ہیں بار بار, دروازہ کھل نہیں رہا. کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ بھائی تیری اور میری چابی میں دندے کوئی نہیں. اس میں دندے ڈلوا, ایک دندہ اس میں نماز فجر کا ڈلوا,
ایک دندہ اس میں نماز ظہر کا ڈلوا، ایک دندہ اس میں نماز عصر کا ڈلوا، ایک دندہ اس میں نماز مغرب کا ڈلوا، ایک دندہ اس میں نماز عشاء کا ڈلوا، 5 دندے ہو گئے۔ ایک دندہ اس میں تلاوت قرآن کریم کا ڈلوا، ایک دندہ اس میں ذکر الہی کا ڈلوا، ایک دندہ اس میں درود پاک کا ڈلوا۔ 8 دندے اپنی چابی میں ڈلوا اور کھول اپنی معیشت کا بند دروازہ۔ یہ تو نہیں زید بکر سے کھلنا کوئی بھی ہے، یہ لگے رہو حضرت جی جتنی مہربانی ہے جی، وہ کھول لے گا جی جو ماہر معاشیات ہے جی، اس نے فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے جی، وہ باہر جاب بھی کرتا رہا۔ میں کہتا ہوں کوئی اس سے بھی سپر ڈوپر اٹھا کے لے آؤ، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جس کی معیشت اللہ کی طرف سے تنگ ہو جائے، حضرت بندے کہاں سے اتنے زور والے ہو گئے کہ وہ ٹھیک کر لیں حضرت؟ چلے میں آپ کے ذوق کے لیے چلو تھوڑا سادہ میں اس کو کر دیتا ہوں حضرت۔ پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے حضرت، آپ نے پھر کیا کہا؟ اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر دا۔ پتہ کیوں خرابی ہوئی؟ ہوں ساڈے کل اول حمد ثنا الہی کوئی نہیں۔ اب میرے دن کی ابتدا فجر کی سنتوں سے نہیں ہوتی، اب میرے دن کی ابتدا فجر کے فرضوں سے نہیں ہوتی، اب میرے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے نہیں ہوتی، اب میرے دن کی ابتدا سورہ رحمان سے۔ پتہ حضرت جی بندے کو جیسے ہی اٹھے کلی کر کے سب سے پہلے اگر وہ پاک ہے تو اس کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ لیکن ایسا کچھ نہیں، 7 بجے 7:15 بجے 7:30 بجے لے کے پیڑا چھ منہ اٹھنے ہیں تے کی یہ ناشتہ کوئی نہیں حضرت کسے میری فجر رہ گئی۔ اور حضرت صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں۔ یہ بڑی دیر پہلے کی بات ہے، میں وائٹ پیلس میں نے ایک نکاح پڑھایا حضرت، اور تب یہ پل بن رہا تھا حضرت، وہ تو پول دا رش، وہ میرے مقتدی ہیں جمعے کے، نکاح پڑھا لیا حضرت۔ کھانے کے لیے انہوں نے کہا، میں نے معذرت کر لی حضرت۔ میں نکلنے لگا تو وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا حضرت مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ورنہ میں موٹر سائیکل تے آ گئی ہوں، مینوں کی فرق پیا کہ میں ڈاکٹر سلیمان مصباح ہی نہیں رہا، الحمدللہ۔ میں حضرت مجھے نہیں فرق پڑتا کوئی بھی۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میرے اچھا نہیں لگتا۔ وہ مجھے ہم جب حضرت وہ اتر رہے تھے نا نیچے سیڑھیاں، ان کا کوئی ریلیٹیو بڑا تیز تیز بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اور آ کے نا وہ حضرت بڑی معذرت، وہ پول کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تو میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ آ گئے، بس الحمدللہ، بس میری بچی کو دعائیں دیں کہ اللہ آگے اس کو خوشیاں دے، آپ جا کے کھانا کھائیں حضرت۔ وہ چلا گیا، ہم آئے، میں گاڑی میں بیٹھا، وہ بھی چلے گا۔ میں کتنی دیر گاڑی میں بیٹھ کے سوچتا رہا، واہ بندیا تینوں بندہ بلائے تو آ بھی جائیں، لیٹ ہوئے تو معذرت بھی کرنا ہے، تے تیرا رب بلائے تو کدی جائیں نہ، تو کی کدی وہ بھی معذرت۔ پھر کہتے معیشت تنگ ہو گئی، بندے کدی اپنے بھی تے معاملے ویکھنا، بندہ بلائے پہنچ جائیں، لیٹ پہنچیں، ہم معذرت بھی کرتے ہیں اس سے حضرت، رب بلائے حضرت جائیں کوئی نہ۔ اور کیونکہ اب ہمارے پاس اول حمد ثنا الہی کوئی نہیں۔